جب سے انسانوں نے ہماری زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں زندگی کی تلاش شروع کی ہے، تب سے انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیا اس سیارے میں بھی ہم انسانوں جیسے لوگ بستے ہوں گے یا وہ دیکھنے میں ہم سے مختلف نظر آتے ہوں گے؟ اگر وہ زمین جیسے ہی کسی سیارے پر پیدا ہوئے ہوں گے تو فقط اپنے بائیو اور کیمسٹری کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کا ہم تبادلہ کر سکیں گے۔ اگر اس سیارے کی جسامت اور آب و ہوا ہماری زمین جیسی ہوگی تو عین ممکن ہے وہاں پر موجود جانداروں کے ارتقاء کے مراحل بھی ہم جیسے ہی ہوں۔ ایسے میں دونوں سیاروں کی مخلوقات آپس میں کافی مشابہت رکھتی ہوں گی۔ ایسے میں کوئی ایلین سیارہ جہاں پر ماحولیاتی دباؤ اور جغرافیہ ہماری زمین کی طرح ہوگا، وہاں پر موجود جاندار ایوولوشن کی وجہ سے زمین پر موجود جانداروں کی طرح ہی اپنے فیچر ڈیولپ کریں گے۔ حالانکہ اس کی امید بے حد کم ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کائنات ارتقاء کے کچھ چنے ہوئے عوامل کو ہر جگہ دہراتی ہوگی۔ ایسے میں ہماری کائنات کے الگ الگ سیاروں میں موجود ہر لائف فارم میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ الگ الگ سیاروں پر موجود لائف فارم ایک جیسی ہی ہوگی۔ ایلین سیاروں پر موجود زندگی اپنے لوکل ماحول کی وجہ سے کچھ فیچر اور جسمانی بناوٹ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ڈم ایلین سیارے جہاں پر ان کے ہوسٹ سٹار کی روشنی کم پڑتی ہے، وہاں پر موجود جانداروں کی آنکھوں کی ڈیولپمنٹ زیادہ سے زیادہ روشنی جذب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ زندگی سے بھرپور کچھ ایلین سیاروں میں ہم انسانوں کی طرح کے ہیومنز موجود ہو سکتے ہیں، مگر کسی بھی ایلین سیارے پر ہم انسانوں کی طرح کسی زندگی کا موجود ہونا بے حد مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ زمین پر کچھ خاص قسم کے واقعات کا رونما ہونا اور ہم انسانوں کا پیچیدہ ارتقاء کا عمل ہے، جن کا کسی بھی طرح کے دوسرے سیارے پر ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر ہم اس خیال سے بھی انکار نہیں کر سکتے، اگر ہماری کائنات نے زمین جیسے کروڑوں سیاروں میں سے کسی ایک سیارے پر بھی ہم انسانوں کی طرح کوئی زندگی آباد کی ہوئی ہوگی، پھر بھی ہماری کائنات میں انسانوں کی طرح ہی ہزاروں کی تعداد میں مختلف سپیشیز موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں اس کائنات میں کسی دوسری زندگی کو تلاش کرنا ہے تو ہمیں شروع میں اس کی تلاش کا کام کرنا ہوگا۔ اس بات کی بہت زیادہ امید ہے اگر ہم کسی ایسے سیارے پر زندگی تلاش کر لیں تو وہ کمپلیکس لائف فارم نہیں بلکہ ایک خلیے والا آرگنزم ہوگا یا پھر کوئی پلانٹ لائف ہوگی۔ زمین پر موجود جانداروں کی طرح ہی پودوں کی زندگی بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے، اور ہماری زمین کے کروڑوں سال کی تاریخ کے دوران فوٹوسنتھسس الگ الگ سپیشیز 40 سے زیادہ بار آزادانہ طور پر پھلی پھولی ہیں۔ کیا کسی دوسرے ایلین سیارے پر پودوں کی زندگی زمین پر اگنے والے پودوں کی زندگی جیسی ہی ہوگی یا پھر اس سے مختلف ہوگی؟ ہماری زمین پر پودے سبز رنگ کے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سورج سے آنے والی اسپیکٹرم ویو لینتھ لائٹ کو جذب کر لیتے ہیں۔ ہماری کائنات میں موجود ستارے الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، ان کا لائٹ اسپیکٹرم بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ ایسے میں وہاں پر موجود ایلین پلانٹ لائف ان کے ستارے سے آنے والے یونیک اسپیکٹرم کی وجہ سے اپنے رنگ اور بناوٹ کو اپنائیں گے۔ ہاٹ سٹار کا چکر لگا رہے ایلین سیاروں میں موجود پودوں کی زندگی سرخ رنگ کی نظر آئے گی۔ ڈم سٹار پر چکر لگا رہے ایلین سیاروں میں پودوں کی زندگی کالے رنگ کی نظر آئے گی۔ وہیں پر پرپل کلر اپنے مالیکولر سمپلسٹی کی وجہ سے ہماری کائنات میں موجود رنگوں میں سے ایک یونیک رنگ ہو سکتا ہے، مگر کسی ایلین سیارے کے پودوں کا رنگ ضروری نہیں کہ ہمارے پودوں جیسا ہو، بلکہ یہ اس سیارے کا کیمیکل انفارمیشن ہوتا ہے جو کئی لائٹ ایئرز دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین پر موجود سبز پودے ہماری زمین سے منعکس ہونے والی روشنی میں ایک سگنیچر بامب پیدا کرتے ہیں۔ ہم دوسرے ایلین سیاروں سے آنے والے ایسے ہی سگنیچر تلاش کر کے وہاں پر موجود ایلین نباتات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ کسی سیارے پر موجود زندگی کا زیادہ تر دار و مدار اس کے ہوسٹ سٹار کا نہیں بلکہ اس کے ہوم پلانٹ کی بناوٹ اور اس کے فیچرز کا ہے۔ ایلین سیارے پر موجود زندگی اس کے ڈی لینتھ اور بٹ کی شکل اور کشش ثقل جیسے کئی فیچرز کے حساب سے اپنے آپ کو ترتیب دیں گے تاکہ وہ اس سیارے پر آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ ایلین سیارے کئی سینکڑوں سال سے ہزاروں سال تک سوکھے اور بنجر نظر آ سکتے ہیں، جو ایک خاص موسم کے محتاج ہوتے ہیں، اور ایک خاص موسم آنے پر یہ دوبارہ سے زندگی سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خلا میں تلاش کیے گئے راکی ایکزو پلانٹ زیادہ تر سپر ارتھ ہوتے ہیں، جن کی جسامت ہماری زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔
हमारी जमीन से परे और दूसरे सैयारे पर जिंदगी मौजूद होने की उम्मीद भी इन्हीं सैयारों पर मौजूद होती है। ऐसे सुपर अर्थ जिनकी सर्विस ग्रेविटी हाई है, वहां पर मौजूद जानदारों की ऊंचाई बहुत ज्यादा कम होगी। उन जानदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां और मसल्स मौजूद होंगे ताकि वो उस ग्रेविटी सैयारे अपना एटमॉस्फेयर आसानी के साथ खला में खो सकते हैं। और साथ में मकनातीसी मैदान मौजूद ना होने की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना होने की वजह से सतह पर कॉस्मिक रेज की बारिश भी हो सकती है। ऐसे किसी सैयारे पर जिंदगी की उम्मीद करना मुश्किल है, मगर ऐसे छोटे सैयारों में भी कुछ मखसूस जगहों पर जिंदगी सांस ले सकती है। इस जगह पर मौजूद केव सिस्टम किसी भी किस्म की जिंदगी को पनपने के लिए एक मुनासिब माहौल फराहम कर सकते हैं और उस जिंदगी को कॉस्मिक रेस से बचा सकते हैं। हमारी कायनात में दरियाफ्त किए गए ऐसे छोटे सैयारे जहां पर जिंदगी की बका मुमकिन है, इनका साइज हमारी जमीन से काफी ज्यादा छोटा हो सकता है, जिनका मैस सिर्फ 2.5 अर्थ मैस जितना ही है। अगर ऐसे किसी सैयारे के माहौल में किसी किस्म की जिंदगी पैदा होती है तो वो किसी दूसरे एलियन लाइफ से काफी अलग और मुनफरिद होगी। वहीं पर यहाँ पर मौजूद जानदारों को कम ग्रेविटी की वजह से कम ढांचे और मसल्स की जरूरत होगी। ऐसे में ये जानदार काफी लंबे और ऊंचे हो सकेंगे, जिन्हें देखकर एक आम इंसान का दिमाग चकरा कर रह जाएगा। बेशक हम एलियंस लाइफ के बारे में 1000 बार सोचें, मगर अभी तक की गई रिसर्च से हमें ये पता चल चुका है कि हमारी कायनात में हमारे अलावा अगर कहीं और जिंदगी मौजूद है तो ये इंतहाई नायाब होगी। हमारी जमीन पर जानदारों और नबातात के फलने और फूलने में 3 बिलियन साल से भी ज्यादा का अरसा लग गया। वहीं पर सादा हयातियात दूसरे लाइफ फॉर्म से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को हालात और माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, जो कि बेहद ज्यादा दर्जा हरारत और ठंडे मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखने के काबिल होते हैं। और ये किसी भी सैयारे के किसी न किसी कोने में पाए जा सकते हैं। सिर्फ हमारी जमीन पर भी माइक्रोब की 1 बिलियन अलग अलग नस्लें मौजूद हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम किसी भी सैयारे पर एलियन लाइफ भी तलाश करें, वो हमें उम्मीद है कि वो आम जिंदगी की बजाय टाइनी माइक्रोबियल जिंदगी मौजूद होगी। अगर हम किसी एलियन सैयारे पर टाइनी माइक्रोबियल जिंदगी दरियाफ्त कर लें तो ये भी तारीख की बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि इतनी बड़ी कायनात में हम अकेली मखलूक नहीं हैं। बेशक ये माइक्रोब काफी छोटे हों, मगर ये मिलकर तह दर तह बायोकेमिकल ढांचे तामीर कर सकते हैं। और अगर इन एलियन माइक्रोब्स की तादाद काफी ज्यादा हुई तो ये अपने सैयारे के माहौल में ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसें भी खारिज कर सकते हैं, जिनका कुदरती तौर पर किसी सैयारे में होना मुमकिन नहीं है। किसी सैयारे पर ऑक्सीजन और मीथेन अलग अलग तरीके से मौजूद हो सकते हैं, मगर इनका एक साथ किसी एक सैयारे पर होना नामुमकिन है।